دیکھنے کی طاقت تھوڑی کم، مگر ہمت اور حوصلہ اور پختہ یقین اس بات پر کہ میری محنت رنگ لائے گی، لگتا یہی جذبہ تھا جس جذبے کے ذریعے منصپورہ نید کھائی بانڈی پورہ کے رہنے والے عرفان احمد لون نے یونین پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں کامیابی حاصل کی، اور وہ آخری لسٹ جس میں کامیاب تمام نوجوانوں کے نام آئے ہیں، اس لسٹ میں عرفان احمد لون کا نام بھی ہے۔ اس کے ساتھ میں ہی توصیف احمد گنائی پوچھال پلوامہ کے رہنے والے ایک مزدور کے بیٹے ہیں۔ مالی دقت بھی اور اس کے علاوہ کئی اور پریشانیاں بھی، لیکن نہ مالی دقت نے نہ ان پریشانیوں نے توصیف کا حوصلہ توڑا۔ توصیف نے اپنا حوصلہ بنائے رکھا اور اپنی محنت اور اپنی قابلیت کے بلبوتے پر توصیف کامیاب ہو گئے، اور وہ بھی اب ایک سول سرونٹ بن چکے ہیں۔ 148ویں رینک والے سون شرما ہوں، 207 رینک والی سگندھا گپتا ہوں، 254ویں نمبر پر توصیف احمد گنائی ہوں، 456ویں نمبر پر رتکا بھان ہوں، 572ویں نمبر پر سویش راج شیوم ہوں، 581 نمبر پر منیب افضل پرا ہوں، 683 نمبر پر غلام محی الدین ہوں، 721 نمبر پر دوارکا گاندھی ہوں، 747 پر آکاش جگی ہوں، 763 پر ایک جج صاحب کی بیٹی کوہ صفا ہوں، یا 811ویں نمبر پر یاسر احمد بھٹی ہوں، 820ویں نمبر پر ابھیشیک کمار دھیاونا ہوں، یا 856ویں نمبر پر پنکج کمار ہو، 869ویں نمبر پر اعجاز الرحمان ہوں، 886ویں نمبر پر اظہر آصف خان ہوں، 936ویں نمبر پر سرفراز چودھری ہوں، اور 997ویں نمبر پر عرفان لون ہوں۔ یہ وہ تمام نوجوان ہیں جنہوں نے یونین پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ سون شرما ڈاکٹر ٹی آر رینا کے سپتر ہیں، اور ڈاکٹر ٹی آر رینا HOD بلڈ بینک گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں، اور ان کی ماتا نرمل شرما ریٹائرڈ IAS آفیسر ہے۔ اس سمے وہ IRMS میں ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کوآپریٹیوز اور اس کے علاوہ 2 باری جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کا جموں کشمیر پولیس سروس کا امتحان بھی کوالیفائی کیا تھا۔ سگندھا گپتا جموں کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس کے آفیسر وریندر گپتا کی سپتری ہیں، اور انہوں نے بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ رتکا رینو بھان شوپین ضلع کی رہنے والی ہیں، اور آکاش جگی ریٹائرڈ پرنسپل دلیپ جگی اور ان کے بھائی شیوم جگی ہیں۔ یہ ان کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کھوری-نار پونچھ کے رہنے والے ہیں۔ ڈاکٹر کوہ صفا کی بات کی جائے تو وہ پرنسپل اور سیشن جج ڈاکٹر محمود چودھری کی سپتری ہیں، اور اعجاز الرحمان پورو MLA پونچھ شیام محمد تانترے کے سپتر ہیں۔ منیب افضل پرا کرندی گام بجبہاڑا اننت ناگ کے رہنے والے ہیں۔ اسی طریقے کی کہانیاں باقی لوگوں کی بھی ہوں گی۔ ڈاکٹر کوہ صفا ہوں یا سوم شرما ہوں، جتنے بھی لوگوں نے سول سروسز کا یہ امتحان کوالیفائی کیا ہے، ان تمام لوگوں کو بہت بہت مبارکباد۔ اس امتحان کو کوالیفائی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں بہت سارے ہمت کی، بہت سارے حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ محنت کرتے ہیں، محنت کا نتیجہ نہیں نکلتا، محنت ضائع ہو جاتی ہے، آپ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے ایک بار امتحان دیا، آپ فیل ہو گئے، آپ دوبارہ امتحان دینا نہیں چاہتے۔ آپ کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس چاہیے تھا، لیکن آپ کا رینک بہت نیچے آیا، آپ دوبارہ امتحان نہیں دینا چاہتے۔ آپ نے پریلیمز کا کوالیفائی کیا، مینز میں آئے، ایک بار امتحان دیا، فیل ہو گئے، آپ نے محنت کرنا چھوڑ دی۔ یعنی آپ طے کرتے ہیں کہ مجھے دوبارہ اس امتحان کے لیے محنت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر دوسرے گھنٹے کے بعد دنیا کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، جہاں ہر دوسرے گھنٹے کے بعد ایک نئی دنیا کی کہانی سامنے آ رہی ہے، وہیں پر ان حالات کے بیچ میں، اس سوشل میڈیا کے دور میں سنیم رکھنا، اپنے ذہن کو فوکس رکھنا
اور اپنے ذہن کو ہر وقت یہ کہتے رہنا کہ مجھے ہارنا نہیں ہے، مجھے محنت کرنی ہے، کامیاب ہونا ہے، سول سرونٹ بننا ہے، وہ بھی لاکھوں لوگ جب امتحان دے رہے ہوں، ان لاکھوں لوگوں کے بیچ میں اپنے اندر کی قابلیت کو پہچاننا بڑا مشکل کام ہے۔ بہت کم لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ ہم سب آسان زندگیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ زندگی جس سے آسان ہو، آسانی سے نوکری مل جائے، آسانی سے پیسہ کمانے کو مل جائے، کیا ضرورت ہے زیادہ محنت کرنے کی؟ اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس عمر میں آپ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ آپ محنت کریں، آپ دقتیں اور پریشانیاں جھیلیں، اور دقتیں اور پریشانیاں جھیل کر آپ وہ مقام حاصل کر لیں جس کے بعد پوری زندگی آپ کی، کم سے کم آپ کی زندگی کے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ آپ بہترین زندگی جی پائیں گے، ایسا کریں یہ ذرا مشکل ہے، لوگ نہیں کر پاتے۔ نارملی لوگ جب سول سروسز کے لیے تیاری کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلے سال جب تیاری کرتے ہیں تو یقین یہ ہوتا ہے کہ ہم امتحان کوالیفائی کریں گے، نہیں ہوتا تو چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو 4 امتحان دیتے ہیں، 5 امتحان دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا، وہ امتحان کے لیے دوبارہ بیٹھتے ہیں، اور جب تک امتحان کو کوالیفائی نہ کریں تب تک حوصلہ چھوڑتے نہیں۔ اب ذرا خود سوچئے، آنکھوں میں بینائی کم ہے، دکھائی کم دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود لگن، اس کے باوجود محنت، اور آپ سول سروسز کا امتحان کوالیفائی کرتے ہیں۔ آپ ایک مزدور کے بیٹے ہیں، ذہن میں ہر وقت یہ خیال آتا ہے کہ میرے ابا اگر روزی روٹی کمانے کے لیے مزدوری کر رہے ہیں تو مجھے بھی گھر چلانے کے لیے دکانداری کر لینی چاہیے۔ اگر یہ خیال اس نوجوان کے ذہن میں آتا تو شاید یہ نوجوان آج سول سرونٹ نہیں ہوتا۔ اب کئی لوگ یہ سوچیں گے کہ سول سرونٹ بن کے کیا ہوگا؟ سول سرونٹ بن کے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک موقع خدا بھگوان واحد گرو دے رہا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں، آپ اپنے حالات تبدیل کر سکیں، آپ اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ وہ کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں، لیکن اگر آپ غریب ہی مر جاتے ہیں تو یہ آپ کی نالائکی ہے۔ آپ کی قابلیت یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کے ہنر کو پہچانیں، آپ اپنے اندر کی قابلیت کو پہچانیں، اور جب اپنے اندر آپ کا یقین اپنی قابلیت اور اپنی محنت کے اوپر پختہ ہو جاتا ہے تو سول سروسز ہو یا کوئی اور امتحان ہو، اسے کوالیفائی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن جب آپ آسان راستہ تلاش کرتے ہیں، جب آپ کو لگتا ہے کہ جناب میں تو فلاں جگہ نوکری کر رہا ہوں، لاکھوں روپیہ آ رہا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اور محنت کروں، تو وہ آسان راستہ بھی ٹھیک ہے، وہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گلوبل میلٹ ڈاؤن ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو اس کے بعد آپ جائیں گے کہاں؟ آپ نے کووڈ کے دوران دیکھا کہ وہ تمام بچے جو دنیا کے الگ الگ ملکوں میں اور دیش میں الگ الگ جگہ پر کمپنیوں میں کام کر رہے تھے، ان کی نوکریاں چلی گئیں، واپس آئے اور سرکاری نوکریوں کے لیے لائن میں لگ گئے۔ اور اب جس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ٹیک اوور کرنا شروع کیا ہے اور دنیا نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جلد وہ وقت آئے گا جب بہت ساری ملازمتیں جو آپ کو آج مل رہی ہیں آپ کے لیے ان اویلیبل ہو جائیں گی، وہ آپ کو نہیں ملیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اے آئی ٹیک اوور کر لے گا، تو اس کا مطلب بے روزگاری بڑھے گی، تو آپ کو ملازمت کی ضرورت اس وقت ہوگی، تو اس وقت کیا کریں گے؟ تو اس لیے باریک بینی کے ساتھ اپنے آپ کو آنکھیے، اپنے اندر کی قابلیت کو پہچانیے۔ آپ کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ کیا آپ کے جسم کے اندر کیا ایک قابل IAS افسر ہے، ایک قابل دکاندار ہے، ایک قابل کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، ایک قابل ٹیکنیشین ہے، ایک قابل ڈاکٹر ہے؟ کیا ہے آپ کے اندر؟ اپنے اندر جھانک کر دیکھیے، جو آپ کو لگتا ہے اسے کرنا شروع کیجئے، تو یقین مانیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اور جب آپ محنت کرتے ہیں اس کا نتیجہ نہ نکلے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور مان لیجئے نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، نتیجہ نہیں نکلنے کے بعد دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ یہ یقین کر لیں کہ میرے اندر ہی کوئی کمی ہے، مجھے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، یا آپ یہ یقین کر لیں یہ فیلڈ میرے لیے نہیں ہے، میں کچھ اور کر لیتا ہوں۔ ایک آدھی بار آپ نے فارم بھرا، پڑھائی آپ نے کی نہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ پریلیمز کوالیفائی ہوگا، مقدر کے سہارے اگر آپ امتحان کا فارم بھرتے ہیں تو آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ اگر تقدیر کے چلتے آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں پریلیمز کے لیے فارم بھروں گا اور میرا پریلیمز کوالیفائی ہو جائے گا، تو آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ بنا محنت کیے، بنا کتاب پڑھے، بنا سبجیکٹ کا نالج حاصل کیے آپ
सिविल सर्विस का इम्तिहान क्वालिफाई कर पाएँ, ये मुमकिन नहीं है। बहुत सारे वो नौजवान जिनसे हमने उन सिविल सर्विस का इम्तिहान क्वालिफाई करने के बाद बातचीत की, उन तमाम लोगों ने हमें यही बताया कि सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करने का केवल और केवल एक ही तरीक़ा है, और वो तरीक़ा ये है कि आप मेहनत सही समय पर करना शुरू करें, अपनी काबिलियत पर मुकम्मल यकीन रखें, लगातार मेहनत करते रहें, तो सिविल सर्विस को क्वालिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं। मैंने कहा ना आपको कि ये मिसालें हैं। अगर एक जज साहब की बेटी ये तय करती है कि मुझे मेहनत करना है और सिविल सर्विस क्वालिफाई करना है, तो आप देखिए सिविल सर्विस क्वालिफाई हो जाता है। और वहीं एक मज़दूर का बच्चा जब ख्वाब देखता है तो उसका ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर होता है। लेकिन इन तमाम लोगों से गुजारिश, 2015 के बाद जो सिविल सर्वेंट्स आ रहे हैं, इनसे तवक्का और उम्मीद तो ये है कि ये वो लोग हैं जिनसे उम्मीद है कि आप नए दौर और नए ज़माने के अफसर हैं। आप नए दौर और नए ज़माने के अफसर हैं तो नई बात करना शुरू करें। लेकिन अगर आप नए दौर और नए ज़माने के अफसर हुकूमत के सामने और हाकिमों के सामने 90 डिग्री पर बेंड होंगे और आपको लगेगा कि ये आपकी काबिलियत है, तो फिर ये आपकी काबिलियत नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि आपके अंदर वो करेज नहीं है, वो कन्विक्शन नहीं है जिस करेज और कन्विक्शन की ज़रूरत ब्यूरोक्रेसी में होती है। वो करेज और कन्विक्शन इस बात की कि जो मुझे संविधान कहता है मैं वो करूँगा, जो मुझे कानून कहता है मैं वो करूँगा, जिस चीज़ की मुझे आईन इजाज़त देता है मैं वो करूँगा, न मैं उससे आगे बढ़ूँगा न मैं उससे पीछे जाऊँगा। इसकी ज़बरदस्त ज़रूरत है। तो इन तमाम 17 के 17 नौजवानों को जिन्होंने सिविल सर्विस का ये इम्तिहान क्वालिफाई किया है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और ख़ास तौर पर एक सेकेंड रुकना, नहीं रहने दे। और ख़ास तौर पर इरफान अहमद लोन, मंजपुरा, नईद खाई, बांडीपुरा के आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप एक मिसाल हैं। मिसाल है उन तमाम लोगों के लिए जो अलग अलग हेले बहाने बनाते हैं। नहीं मैं तो क्वालिफाई कर लेता, ज़रा पढ़ने का माहौल होता, मैं तो क्वालिफाई कर लेता अगर फ़लानी जगह कोचिंग करता, मैं तो क्वालिफाई कर लेता अगर फ़लानी जगह मुझे पढ़ने दिया गया होता, मेरे घर का माहौल नहीं था, मेरे घर में एसी नहीं लगा हुआ था, फ़ैन नहीं लगा हुआ है, दिल्ली जाऊंगा तो बनूंगा, बेंगलोर में बैठ के पढ़ाई करूंगा तो सिविल सर्विस हो पाएगी। आप उन तमाम के लिए ज़रूर मिसल हैं कि दिक्कत ज़रूर थी, लेकिन आपने अपनी दिक्कत को नहीं देखा, आपने अपने हौसले को देखा, आपने अपनी हिम्मत को देखा, आपने अपने जज्बे को देखा, और ये वो जज्बा है जिस जज्बे ने आपको कामयाब किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और तौसीफ अहमद गनई, पुलवामा के मज़दूर का बेटा इन्हें कहा जा रहा है, बहुत मुबारक है। माली हालात बहुत हद तक आजकल तय करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करेंगे। माली हालात काबिल से काबिल आदमी को मजबूर करते हैं कि जिस रास्ते पर वो चल पड़ा होता है वो रास्ता छोड़कर उसे कोई और रास्ता लेना पड़ता है। माली हालात मजबूर करते हैं कि आप काबिल तरीन आदमी हैं, मगर जिस मैदान में आपको होना चाहिए आप उस मैदान में नहीं हैं, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक रोज़ी रोटी की तलाश में घूम रहे हैं। लेकिन गनाई साहब एक मिसाल हैं कि माली हालात ये तय नहीं करेंगे कि मेरी मंजिल क्या है। माली हालात मुझे मजबूर कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, मैं मजबूर हूँगा, परेशान हूँगा, दिक्कत परेशानी सब कुछ झेलूँगा, मगर मेरी मंजिल जो है उस मंजिल पर पहुँच कर ही दम लूँगा। बड़ा हौसला चाहिए, बहुत हौसला, बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। और ये हौसला और ये हिम्मत इस नौजवान ने दिखाया है, इसके लिए इसे भी और इनके अब्बा को और इनके पूरे अहले खाना को बहुत बहुत मुबारकबाद। और बाकी तमाम लोगों ने भी जिन्होंने सिविल सर्विस का इम्तिहान क्वालिफाई किया है, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हालांकि सिविल सर्विसेज के अलावा भी जितनी भी सर्विसेज है उसको वो इम्तिहान भी जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनकी अपनी मेहनतें हैं, उनकी अपनी कोशिशें, उनकी अपनी काविशें हैं। लेकिन सिविल सर्वेंट्स का चूँकि हमारी ज़िंदगी में और हमारे सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, पॉलिटिकल सेटअप में सबसे कलीदी रोल रहता है, इसीलिए ये कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि यहाँ आपके पास वो मौका है कि आप अपना भी, अपने लोगों का भी और जम्मू कश्मीर का भी मुकद्दर तब्दील कर सकते हैं।